الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت والجلال نے اپنے بندوں کو عبادت کرنے کے، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے بہت سارے طریقے عنایت فرمائے ہیں۔ کبھی بندہ اپنے اللہ کو زبان کے ذریعے سے راضی کرتا ہے، کبھی بندہ اپنے اللہ کو بدن کے ذریعے سے عبادت کر کے اپنے اللہ کو راضی کرتا ہے، کبھی اللہ کا بندہ اپنے اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرچ کر کے اپنے اللہ کو راضی کرتا ہے۔ لہذا اللہ کو راضی کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر پر پہنچتے ہیں تو فرماتے ہیں اپنے اللہ کے سامنے التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے پروردگار عالم، اے میرے اللہ، میری زبانی عبادت بھی آپ کے لیے ہے، میری بدنی عبادات بھی آپ کے لیے ہے، اور جو مال آپ نے مجھے عطا فرمایا ہے، اگر میں نے جو عبادتیں مال کے ذریعے سے کی ہے، اے پروردگار عالم، وہ بھی آپ کے لیے ہے۔ معلوم یہ ہوا، نتیجہ یہ نکلا کہ کبھی انسان، کبھی اللہ کا بندہ اپنے اللہ کو زبان کے ذریعے سے راضی کرتا ہے، کبھی اللہ کا بندہ اپنے اللہ کو بدن کے ذریعے سے عبادت کر کے اپنے اللہ کو راضی کرتا ہے، کبھی اللہ کا نیک بندہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اس کو اپنے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنے اللہ کو راضی کرتا ہے۔ بہرحال ایک عبادت زبانی عبادت ہے، ایک عبادت وہ ہے جو بدنی عبادت ہے، ایک عبادت وہ ہے جو مالی عبادت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، اور اسی طریقے سے زکوٰۃ ہے۔ یہ مالی بھی ہے، بدنی بھی ہے اور زبانی بھی ہے۔ اسی کے اندر ایک عبادت اور ہے جو مالی بھی ہے اور بدنی بھی ہے، جس کو ہم اور آپ علماء کرام حج بیت اللہ کے نام سے جانتے ہیں، اور جو حج بیت اللہ کے نام سے مرسوم ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جو اللہ کا نیک بندہ اللہ کے گھر کی جانے کی استطاعت رکھتا ہے، حج بیت اللہ کرنے کی استطاعت رکھتا ہے، جو بندہ اللہ کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت اور قوت رکھتا ہے، اس کے لیے ضروری اور لازم ہے کہ وہ اپنے اللہ کے گھر کے اندر جائے اور بیت اللہ کا طواف کرے، اور وہ رمی جمار کرے، اور وہ جتنے بھی حج کے ارکان ہیں ان تمام ارکان کو وہ ادا کرے۔
وہ کون شخص ہے جس کو اللہ نے قوت دی ہے، جس کو اللہ نے اتنا مال عطا فرمایا ہے کہ وہ اس مال کے ذریعے سے اللہ کے گھر جا سکتا ہے، اللہ کے گھر کے جانے کے تمام اخراجات کو پورے کر سکتا ہے، وہاں رہ کر تمام اخراجات کو پورا کر سکتا ہے، اور جو بیوی بچوں کو، اپنے ماں باپ، اپنے والدین کو اپنے پیچھے چھوڑ کر کے جا رہا ہے، ان تمام کے تمام لوگوں کا اتنے دنوں کا خرچ وہ مکمل طور پر اٹھا سکتا ہے اور ان کے نان و نفقے کا انتظام وہ کر سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص اتنے پیسوں کا مالک ہے، کوئی شخص اتنا مالدار ہے، اور کوئی شخص اللہ نے اس کو قوت اور اس کو استطاعت دی ہے، وہ جانی اعتبار سے بھی قوت رکھتا ہے، مالی اعتبار سے بھی قوت رکھتا ہے، بدنی اعتبار سے بھی قوت رکھتا ہے، تو اس کے لیے ضروری اور لازمی ہے کہ سب سے پہلے جا کر وہ اللہ کے گھر کا دیدار کرے، اللہ کے گھر کا سفر کرے، حج بیت اللہ جو ایک اہم عبادت ہے اس عبادت کو ادا کرے۔ لیکن اگر وہ ادا نہیں کرتا ہے تو یاد رکھیے وہ گنہگار ہے، اور وہ جب تک ادا نہیں کرے گا ہر سال وہ گنہگار ہوتا رہے گا۔ وہ لوگ سن لیں اور کان کھول کر سن لیں کہ اللہ نے اگر آپ حضرات کو مال عطا فرمایا ہے، اور مال اللہ نے اتنا عطا فرمایا ہے کہ اس مال کے ذریعے سے آپ اللہ کے گھر کا سفر کر سکتے ہیں، حج بیت اللہ آپ ادا کر سکتے ہیں، اور آپ جان بوجھ کر ادا نہیں کرتے ہیں، تو یاد رکھیے آپ گنہگار ہو رہے ہیں۔ اللہ نے آپ کو بدنی اعتبار سے قوت دی ہے، آپ کو صحت دی ہے، آپ کو مال و دولت عطا فرمایا ہے، اس کے باوجود آپ ٹال مٹول کرتے ہیں، اس کے باوجود آپ آنا کانی کرتے ہیں۔ اگر آپ نے آنا کانی کی، ٹال مٹول کی، تو جتنے سال تک آپ آنا کانی کرتے رہیں گے، ٹال مٹول کرتے رہیں گے، یاد رکھیے اللہ کے یہاں آپ گنہگار ہوتے رہیں گے۔ اس کا تعلق اپنے ذوق اور اپنے شوق سے ہے، اس کا تعلق اپنے اللہ سے عشق سے ہے۔ جو بندے اپنے اللہ سے عشق اور محبت رکھتے ہیں، جو بندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت رکھتے ہیں، وہ بندے چاہتے ہیں کہ ہمارا اللہ ہمیں اپنے گھر بلا لے، ہمارا اللہ ہمیں اپنے گھر کا دیدار کرا دے، ہمارا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روزے کی حاضری ہمیں نصیب فرما دے۔ اور ہر ایک مسلمان بندہ اس بات کی دعا کرتا ہے، خواہش رکھتا ہے، تمنا کرتا ہے کہ میرا پروردگار عالم، میرا اللہ مجھے کسی طریقے سے اپنے گھر کا دیدار کرا دے، اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روزے کی حاضری نصیب فرما دے۔ ہر ایک بندہ اس بات کی تمنا رکھتا ہے، لیکن اللہ اس شخص کو قبول کرتے ہیں جس کے اندر کڑھن ہوتی ہے، لگن ہوتی ہے، فکر مندی ہوتی ہے، عشق ہوتا ہے کہ کس طریقے سے میں اپنے اللہ کے گھر کا دیدار کر لوں، جو ہر دعاؤں کے اندر یہ مانگتا ہے کہ اللہ آپ مجھے اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما دیجئے، جو ہر ایک کو ہر ایک سے دعاؤں کے لیے کہتا ہے، ہر اللہ سے اپنی ہر دعا کے اندر ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے اے رب ذوالجلال، آپ نے مجھے تمام کی تمام چیزیں عطا فرمائی ہے، تمام نعمتیں آپ نے مجھے عطا فرما دی ہے، صرف اور صرف ایک نعمت جو میں آپ سے چاہتا ہوں، ایک عبادت جو میں آپ سے چاہتا ہوں، اور ایک ایسی میری تمنا، ایک ایسی میری خواہش جو آپ نے ان لوگوں پر فرض کی ہوئی ہے جن کو آپ نے پیسہ عطا فرمایا ہے۔ اگرچہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن اسباب آپ پیدا کرنے والے ہیں، میرے پاس وسائل نہیں ہیں لیکن وسائل کو آپ پیدا کرنے والے ہیں۔ اے رب ذوالجلال، اے پروردگار عالم، آپ مجھے اپنے گھر نصیب فرما دیجئے، اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما دیجئے، اپنے گھر کا سفر نصیب فرما دیجئے۔ میرا اللہ ان لوگوں کو بلاتا ہے،
ہم اور آپ یہاں اس مجلس کے اندر بیٹھے ہیں تو کسی کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے تو ہم کیسے جائیں، کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس اسباب اور وسائل نہیں ہے تو ہم کیسے جائیں۔ یاد رکھیے اللہ ان لوگوں کو بلاتا ہے جو لوگ اللہ کے گھر کا سفر کرنے کی تمنا آرزو رکھتے ہیں، دل کے اندر تڑپ رکھتے ہیں، دل کے اندر کڑھن رکھتے ہیں، ہر دعا کے اندر اللہ سے مانگتے ہیں، میرا اللہ ان لوگوں کو بلاتا ہے۔ ساؤتھ افریقہ کے ممالک بڑی ہی کمزور ترین ممالک ہیں اور اتنی غربت ان کے یہاں ہے کہ وہ سوکھی تیکھی کھاتے بھی جاتے۔ ایک مرتبہ ایک عرب کا بہت بڑا شیخ، اس نے اپنے ڈرون کیمرے کو ساؤتھ افریقہ کے کسی ملک کے اندر بھیجا اور وہ کیمرے سے تمام ساؤتھ افریقہ کا سفر کر رہا تھا۔ ایک ملک کے اندر پہنچا تو دیکھا کہ ایک شخص غریب آدمی وہ اس ڈرون کیمرے کو دیکھ کر کہتا ہے کاش میں جو سامنے جو اڑتی ہوئی چیز نظر آ رہی ہے، کاش میں اس کے ذریعے سے اس کو پکڑ کر اپنے اللہ کے گھر پہنچ جاتا، بیت اللہ کا طواف کرتا، اپنے نبی کے روزے کی حاضری مجھے نصیب ہو جاتی۔ وہ اس طریقے پر دعا کر رہا ہے، اپنی تمنا، اپنی آرزو، اپنی خواہش ظاہر کر رہا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں۔ وہ ڈرون کیمرے والا، وہ شیخ جو عرب کا وہ شیخ وہ ڈرون کیمرہ چلا رہا تھا، جو اس کو لیڈ کر رہا تھا، وہ دیکھ رہا تھا اپنے کیمرے کے اندر کہ غریب آدمی، اس کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے، اس کے پاس کوئی ذرائع نہیں ہے، اس کا ملک بالکل بہت ہی غریب ترین ملک ہے اور یہ خود اس بات کو کہہ رہا ہے، اے ربا میرا ملک بڑا ہی کمزور ہے، میں بڑا ہی کمزور ہوں اور تیرا وہ شہر اور تیرا وہ گھر اتنی دور ہے کہ میں جا نہیں سکتا، میں سفر نہیں کر سکتا۔ وہ شیخ دیکھ کر بہت ہی متعجب ہوا اور اس نے فوراً اطلاع پہنچوائی کہ اس شخص کو فوراً اس کا پاسپورٹ بنواؤ اور اس شخص کو یہاں لے کر کے آؤ، اس سال میرے ساتھ انشاءاللہ یہ حج کرے گا۔ تو یاد رکھیے مسلمانوں، وہاں اللہ کے یہاں جانے کے لیے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے یہاں جانے کے لیے ہمارے دل کی تڑپ کی ضرورت ہے، ہمارے دل کی کڑھن کی ضرورت ہے، ہماری فکروں کی ضرورت ہے۔ ہمارے بہت سارے حضرات ایسے ہیں کہ اللہ نے ان کو مال عطا فرمایا ہے، وہ خوب بڑے بڑے مالدار، بڑی بڑی کوٹھیاں ان کے پاس موجود ہیں، بڑے بڑے کاروبار ان کے چل رہے ہیں، بڑے بڑے پلاٹ ان کے پڑے ہوئے ہیں، بہت ہی بڑی بڑی رقموں کے وہ مالک ہے، لیکن اللہ ان کو توفیق نہیں دیتا تو وہ نہیں جاتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے پاس کوئی ذرائع نہیں، کوئی وسائل نہیں، لیکن اللہ سے وہ مانگتے ہیں، وہ درد بیان کرتے ہیں، وہ اللہ سے تڑپ کر مانگتے ہیں تو اللہ ان کا ایسا ذریعہ اور ایسا وسیلہ بنا دیتا ہے کہ اور ہم اور آپ اور وہ اس بات کو کبھی سر و گمان بھی نہیں کر سکتے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جن کو اللہ نے وسعت دی ہے، جن کو اللہ نے طاقت دی ہے، کیا فرمایا تھا میرے اللہ نے؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جو لوگ اللہ کے گھر جانے کی استطاعت رکھتے ہیں، قوت رکھتے ہیں، ہمت رکھتے ہیں، اللہ نے ان کو مال عطا فرمایا ہے، وہ صحت کے اعتبار سے بھی تندرست ہیں، تو ان کے اوپر ضروری اور فرض ہے اور لازم ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا سفر کریں۔ اگر نہیں کریں گے تو یاد رکھیے میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص کے اوپر حج فرض ہے اور وہ استطاعت رکھتا ہے، وہ پھر بھی حج کے لیے نہیں گیا تو ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور وہ چاہے نہ یہودی
یہودی ہو کر مرے چاہے نصرانی ہو کر مرے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ یعنی کوئی بندہ اگر اس کے اوپر حج فرض ہے، حج کرنے نہیں جاتا، تو موت اس کو کس مذہب پر آتی ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ میرے اللہ اور اللہ کے رسول اس بات سے بالکل بری ہوتے ہیں کہ ہمیں اس کی کوئی، ہم بالکل اس سے براءت ظاہر کرتے ہیں کہ وہ کسی بھی مذہب پر مر جائے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اور یاد رکھو کہ جو لوگ بہانے تلاش کرتے رہتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ ابھی میرا کاروبار سیٹ نہیں ہے، پہلے میں اپنا کاروبار سیٹ کروں پھر حج کے لیے جاؤں گا، کوئی کہتا ہے کہ ابھی میرے بچوں کی پڑھائی باقی ہے، پہلے بچوں کی پڑھائی پوری کراؤں گا، ان کو کامیاب بناؤں گا، ان کو بڑی سے بڑی ڈگری دلاؤں گا، اس کے بعد پھر حج کے لیے جاؤں گا۔ کوئی کہتا ہے میرے بچیوں کی اور میرے بچوں کی شادیاں باقی ہے، ابھی میری نوجوان لڑکی گھر کے اندر بیٹھی ہے، اس کی شادی باقی ہے، پہلے اس کی شادی کروں گا پھر حج کے لیے جاؤں گا۔ کوئی کہتا ہے کہ میں پہلے اپنا مکان بناؤں گا، ابھی میں کرائے پر رہتا ہوں، مکان بنانے کے بعد میں حج کے لیے جاؤں گا۔ تو یاد رکھے وہ حضرات، یہ مکان بنانا، یہ بچوں کی شادیاں کرنا، یہ بچوں کو سیٹ کرنا، بچوں کو پڑھانا، یہ تمام کے تمام عذر قابل قبول نہیں ہیں۔ اگر کسی شخص کے پاس اتنا مال ہے کہ پہلے وہ حج کر کے آئے، وہ حج کر سکتا ہے، تو اس کے اوپر ذمہ لازم اور ضروری ہے کہ پہلے وہ حج کرے، چاہے اس کا مکان نہ بنا ہو، وہ کرائے پر رہتا ہو، چاہے اس کی بیٹیاں شادی سے بیٹھی ہوئی ہوں، چاہے اس کے بچے ان پڑھ بیٹھے ہوئے ہوں، بہرحال بہر صورت پہلے وہ جا کر حج کرے گا، اس کے بعد تمام کام کو انجام دے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جب کوئی بندہ حج کر کے واپس آتا ہے تو وہ ایسا، میرے آقا کا ارشاد ہے، وہ ایسا ہوتا ہے جیسے ابھی پیدا ہوا ہو۔ اور اتنا ہی نہیں، میرے آقا آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ حج کے سفر سے واپس ہو کر آتا ہے تو وہ 40 دن تک ایسا رہتا ہے، اللہ سے اتنا تقرب اس کو حاصل ہو جاتا ہے، اللہ سے ایسا تعلق اس کو ہو جاتا ہے کہ 40 دن تک اللہ رب العزت والجلال اس کی کسی دعا کو رد نہیں فرماتے۔ تو اگر ہم اور آپ، اللہ نے ہمیں وسعت دی ہے، ہم تمام کام چھوڑ کر کے اپنے اللہ کے دربار میں حاضری دے، اپنے اللہ کے گھر میں جا کر حاضری دے اور وہاں کا سفر کرے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کے جتنے بھی کام رکے ہوئے ہیں وہ تمام کے تمام کام انشاءاللہ اس کے سفر کے ذریعے سے پورے کروا دے گا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں جو خیالات ہیں، یہ خیالات درست نہیں ہیں۔ بہت سے لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ کہتے ہیں لوگوں سے کہ پہلے حج آپ کو نہیں کرنا، پہلے ماں باپ کو کرانا ہے۔ کوئی شخص اگر حج پر جا رہا ہوتا ہے تو دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کیسے حج پر جا رہے ہیں، پہلے آپ کو اپنے ماں باپ کو حج کرانا تھا، اس کے بعد پھر آپ کو جانا تھا۔ تو یاد رکھیے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر حج آپ کے اوپر فرض ہے، پیسہ آپ کے پاس موجود ہے، تو پہلے آپ حج کریں گے، ماں باپ کو بعد میں حج کرائیں گے، بیوی کو بعد میں حج کرائیں گے، پہلے آپ کے اوپر فرض ہے۔ اچھی بات ہے اگر اللہ نے آپ کو اتنا پیسہ عطا فرمایا ہے کہ آپ ماں باپ، والدین، اپنی بیوی کو اپنے ساتھ حج پر لے جا سکتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس صرف اتنا مال ہے کہ آپ خود حج کر سکتے ہیں، تو آپ پہلے حج کر کے آئے، بعد میں ان لوگوں کو حج کرائیں۔ یہ ہمارے اور آپ کے فتوے ہیں، یہ شریعت نہیں ہے جو ہم اور آپ اپنے ذہنوں سے گھڑے بیٹھے ہیں، جو ہم اور آپ اپنے ذہنوں کے اندر بٹھائے بیٹھے ہیں، یہ شریعت نہیں ہے۔ یاد رکھیے، شریعت نہیں ہے، شریعت وہ ہے جو میرے اللہ نے، میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے بیان کر کے چلے گئے۔ اور لوگوں کو بڑے بڑے دوسرے ممالک کے اندر سفر کرنا آسان ہے، وہاں جا رہے ہیں، جب ان کو حج کے لیے کہو وقت نہیں ہے، جب ان کو حج پر جانے کے لیے کہو پیسے نہیں ہیں اور ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، لیکن بڑے بڑے دوسرے ملک میں وہ جا رہے ہیں۔
یہاں میں اپنے تبلیغی بھائیوں سے یہ بتانا چاہتا ہوں، اگر ہمارے تبلیغی بھائی ہیں اور ان کے اوپر اللہ نے ان کو پیسہ عطا فرمایا ہے، اللہ نے ان کو اتنی ہمت اور اتنی طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ اپنے اللہ کے گھر کا سفر کر سکتے ہیں، تو باہر غیر ملکوں میں سفر کرنے سے پہلے وہ اپنے اللہ کے گھر کے سفر کو کریں۔ اگر آپ نے غیر ملکی سفر کر لیا، اگرچہ تبلیغ کی نیت سے ہی کیا ہوگا، لیکن اگر آپ نے پہلے مقدم تبلیغ کے سفر کو رکھا، باوجود اس کے کہ آپ حج کے سفر پر جا سکتے تھے، تو آپ گنہگار ہوں گے۔ آپ سمجھتے ہوں گے کہ ہم بہت بڑے ہم نے کام کیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ گنہگار ہیں۔ آپ پہلے اپنے اللہ کے گھر کا سفر کیجئے، اللہ نے چاہا انشاءاللہ اس سفر کی برکت سے اللہ پورے ملک کے اندر انشاءاللہ ہم لوگوں کو پھرائے گا اور گھمائے گا۔ یہ بات اپنے ذہن سے نکال لیں۔ بہرحال اگر کوئی ایسا عذر ہے جو حج کے سفر سے مانع ہے اور روکنے والا ہے، تو وہ صرف اور صرف ایک عذر ہے، وہ عذر ہے قرض۔ اگر کسی شخص کے اوپر کسی کا قرض ہے، کوئی مقروض ہے اور وہ حج کی استطاعت رکھتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ قرض ادا کرے، اس کے بعد پھر وہ حج کے سفر پر جائے۔ اس کے علاوہ جو ہم اور آپ نے اپنے ذہنوں سے یہ بنائے ہوئے ہیں، جتنے بھی عذر ہم نے بنائے ہوئے ہیں، یہ تمام کے تمام کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے۔ جس طریقے سے نماز فرض ہے، جس طریقے سے زکوٰۃ فرض ہے، روزہ فرض ہے، اسی طریقے سے حج بیت اللہ بھی ان لوگوں پر فرض ہے جن کو اللہ نے استطاعت عطا فرمائی ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت والجلال مجھے بھی اور آپ کو بھی اور تمام کی تمام امت مسلمہ کو حج بیت اللہ کا سفر نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔